ہم کتنے منافقانہ سماج میں جی رہے ہیں، اور ہماری چیزوں کی طرف جو توجہ روش ہے وہ کتنی بے رحمانہ ہے۔ ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کس بات پہ ہمیں بولنا چاہیے، کس پہ ہمیں خاموش رہنا چاہیے، کس پہ شور غل ہونا چاہیے، کس پہ مکمل خاموشی۔ پتہ نہیں کیوں ہم اس وعدات کا حصہ بن گئے ہیں۔ میں ہوں آپ کا حیدر ملا، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل بازار۔ 3 دن پہلے کی ایک کہانی ہے، اور جو بڑی روح کو تکلیف دینے والی کہانی ہے۔ سانگڑ کے علاقے جمڑاؤ میں کسی زمیندار کے کھیت میں ایک بے زباں جانور اونٹنی چلی گئی۔ اس نے فصل کھانا شروع کر دیا۔ زمیندار کو بہت غصہ آیا، اور جیسے سندھ کے زمیندار ہوتے ہیں بڑے ظالم، بے رحم، انہوں نے اپنے لوگوں کو حکم دیا کہ اس کی ٹانگ کاٹ لو۔ اونٹنی کی ٹانگ کاٹ لی، اور پھر کیا ہوا کہ اس کے مال کو جب پتہ چلا، وہ جب اس اونٹنی کے پاس گیا تو اس کی کٹی ہوئی ٹانگ پڑی تھی، اور وہ اونٹنی اس کے درد سے آوازیں اور چیخیں وہ نکل رہی تھی۔ وہ کٹی ہوئی ٹانگ اٹھا کے پریس کلب پہ آ گیا، پھر یہ ویڈیو ان کی وائرل ہو گئی۔ اونٹنی کی درد کی کہانی کے ساتھ لوگوں نے ولاگ بنانا شروع کر دیے، پھر یہ سوشل میڈیا سے وائرل ہو کے مین اسٹریم میڈیا پہ بات چلی گئی، اور پاکستان کے لوگوں کو پتا چلا کہ ایک زمیندار نے ایک اونٹنی کی ٹانگ کاٹ لی۔ پھر عالمی میڈیا نے اس بات کو اٹھا لیا، اور پاکستان کی بڑی بدنامی ہوئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے اس کا نوٹس لیا، سانگڑ کے ایس پی، سانگڑ کے ڈی سی اور سارے انتظامیہ نے مل کے پریس کانفرنس کی، 5 لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ صاحب نے حکم کیا کہ اس کے علاج کے لیے اس کو اونٹنی کو لے کے کراچی آ جاؤ۔ کراچی میں اس کا بڑا استقبال ہوا، پھر یہ ٹیکر چلنے ہو گئے، میڈیا پہ رپورٹس ویڈیوز پہ یہ بات آنا شروع ہو گئی کہ اب اونٹنی نے پانی پینا شروع کر دیا ہے، اب رینگنا بند کر دیا ہے، ابھی کھانا کھانا شروع کر دیا ہے۔ پھر اس کے علاج کی ویڈیوز وہ چلنی شروع ہو گئی۔ پھر یہ بھی خبر آئی کہ بھارت سے کوئی مصنوعی ٹانگ آ رہی ہے جو اس اونٹنی کو لگے گی، اور پھر وہ چلنے اور گھومنے کے لائق ہو جائے گی۔ بہت اچھی بات ہے کہ ایک بے زباں جانور، اس کے حقوق کے لیے پاکستان کے ایلٹ کلاس، پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا نے بہت بڑا غور و شل مچا دیا، آواز اٹھا لی، اور اس اونٹنی کو انصاف ملنا شروع ہو گیا ہے۔ میں بہت خوش ہوں اس بات پہ، مگر رنج اس بات پہ ہوں کہ جس دن اونٹنی کی ٹانگ کاٹی گئی تھی کسی ظالم زمیندار کے لوگوں کے ہاتھوں سے، اور یہ سوشل میڈیا اور مین اسٹریم میڈیا پہ بہت بڑی خبر ہو کے ہائی لائٹ ہو رہی تھی، بالکل عین اس وقت کوٹلی کے رکشا ڈرائیور کے بیٹے کو سی آئی اور ڈسٹرکٹ پولیس نے اٹھا لیا تھا، اور ان کے بچے جو 15 سال کا بچہ تھا اس کو پولیس نے اٹھایا۔ جب اس کے والد صاحب نے پولیس سے رابطہ کیا، اس کے ورثاء نے جب پولیس سے رابطہ کیا، تو یہ ورثاء کا الزام ہے کہ پولیس نے کہا کہ ہمیں 10 لاکھ رشوت دو ورنہ اس کو ہم آف فرائی کر دیں گے۔ ایک رکشا ڈرائیور جس کے پاس کل قیمت اس کا رکشا تھا، اور اس کے رہنے کے لیے مکان بھی اس کے اپنی مکان نہیں تھی، اور وہ کرائے پہ مکان لے کے اپنے بچوں کے اوپر چھت لے کے بیٹھا تھا۔ اب وہ 10 لاکھ کہاں سے آئے کہ وہ پولیس کو دے؟ پھر کیا ہوا کہ شام کے ٹائم کو پولیس نے اس کے بیٹے عامر لگاری جو 15 سال کا بیٹا تھا، اس کو ٹانگ کے گھٹنے پہ گولی مار کے ساری زندگی کے لیے اس کو معذور بنا دیا۔ ورثاء نے انٹس ہائی بند کیا، بڑا احتجاج کیا، پرامن احتجاج پہ پولیس نے دعویٰ ڈال دیا، اور ان کے اوپر دہشت گردی کا کیس داخل کر دیا۔ عورتوں پہ، مردوں پہ، ان کو رات کے اندھیرے میں ان کے گھر پہ چھاپے مار کے پولیس نے گرفتار کر دیا۔ دوسرے دن ان کو کورٹ میں بھیج دیا گیا۔ اب یہ صورتحال ہے۔ اونٹنی کی ٹانگ کے لیے، اینیمل رائٹس کے لیے ہمارا ایلٹ کلاس، ہمارا مڈل کلاس، ہماری سول سوسائٹی، ہمارے این جی اوز، ہمارے صحافی بہت بڑا آواز بلند کرتے ہیں، مگر سندھ کے اندر جو روز نوجوان پولیس اٹھاتی ہے، سی ٹی وی اٹھاتی ہے، اور سی آئی اٹھاتی ہے، ان کو ہاف فرائی کرتی ہے، ان کو فل فرائی کر کے ان کو قبر میں ڈال دیتی ہے، اس کے لیے کوئی آواز نہیں ہوتی۔ مین اسٹریم میڈیا اس پہ خاموش ہے۔
वजीर अला कोई नोटिस नहीं लेता, एसपी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, कोई एसएचओ गिरफ्तार नहीं होता, कोई सस्पेंड नहीं होता, और जो मर गया वो मर गया, जो जख्मी हो गया, जो घुटने में गोली लगने से जो माजूर हो गया, वो सारी जिंदगी माजूर होके वो चलता फिरता है और वो थानों और पुलिस के केसों में भुगतता रहता है और सालों तक वो बंदे खानों में बंद होता है, मगर कोई उनके लिए आवाज नहीं होती। मेरे अजीजान मन, ह्यूमन राइट्स वायलेशन पे आवाज उठनी चाहिए, जैसे आप एनिमल राइट्स पे, जैसे आप बर्ड्स राइट्स पे आवाज उठाते हैं। क्या ये मुनाफिकाना रवैया नहीं है कि वजीर अला सिंध उठनी के टांग कटने पे तो आवाज बुलंद करता है और वो अहकामात जारी करता है, मगर आमिर लिगारी की जो टांग पे गोली मारी गई, और स्टीरियोटाइप जो पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है कि आमिर लिगारी और उनके साथियों ने हमें पे हमला किया और जवाबी कार्रवाई में आमिर लिगारी जख्मी हो गया और दूसरे भागे, ये सारे जो भी झूठे मुकाबले होते हैं, मारवाई अदालत कत्ल होते हैं पुलिस की तरफ से, इस तरह की स्टीरियोटाइप प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। और ये आज नहीं हो रही है, गुज़श्ता 15 साल से पता नहीं कितने नौजवानों को इन्होंने हाफ फ्राई किया है, कितने नौजवानों को इन्होंने फुल फ्राई किया है और उनको कुछ नहीं होता। तो मेरी गुजारिश ये है पाकिस्तान के बादशाह लोगों को, सहाफियों को, मीडिया के नुमाइंदों को और एनजीओ सिविल सोसाइटी के लोगों को कि ऊंटनी के टांग कटने पे जरूर आवाज बुलंद करें, परिंदों के शिकार पे जरूर आवाज बुलंद करें, मगर ये जो सिंध के नौजवानों को शिकार किया जा रहा है उन पे भी आप पे फर्ज बनता है कि उनके लिए भी आवाज उठाएं। सिंध के अंदर जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, उस वायलेशन पे भी आपका आवाज बुलंद होना चाहिए।